السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں زمانہ جاہلیت میں تھی، قرآن کو سمجھتی نہ تھی، تو میں المتکبر کو سمجھتی تھی مغرور، جس میں بہت تکبر ہو۔ کیا آپ بھی میری طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو سنتے ہیں پر جانتے نہیں؟ اصل میں کسی نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہی نہیں، بس ایک سخت ڈکٹیٹر اور سزا دینے والے کی طرح پیش کر دیا۔ یعنی ہمیں دیکھ لیں، ہم بچوں کو غلطی کرنے پر کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، اللہ ماریں گے، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ آگ میں ڈال دیں گے۔ تو آج یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بالکل کورے ہیں۔ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں تو اس کی مانیں گے کیسے؟ سب سے پہلے المتکبر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کا معنی کیا ہے۔ یہ لفظ 3 بار آیا ہے۔ یہ عربی کے حرف کاف بارا کبر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کسی کے بڑے ہونا، قد آور ہونا، اہمیت کے بڑھنے کو، سنجیدگی میں اضافے کو کبر کہتے ہیں۔ کسی کے بہت گریٹ ہونے کو، روب والے ہونے کو بھی کبر کہتے ہیں۔ جو بہت طاقتور ہو، جس کے روب میں سب آ جائے۔ اب ہم جسے متکبر کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ ہم متکبر اس بندے کو کہتے ہیں جو مغرور ہو۔ مغرور کا لفظ غرر سے ہے، را، وہ جس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہو، یعنی وہ شخص خود کو بہت اہم، بہت اعلیٰ سمجھتا ہو، حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو۔ مگر متکبر کو خاص کر دیتی ہے ال کی صفت، جس کے معنی مغرور ہونا نہیں، بڑا ہونا ہے، جس کی طاقت سب پر حاوی ہو، جس کی بڑائی سب پر بھاری ہو۔ المتکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ آپ کے رزق، آپ کے نصیب کا مالک، جو چاہے آپ کو دے، جو چاہے آپ سے روک لے، وہ جس کے فیصلوں کے آگے کوئی پر بھی نہ مار سکے۔ مگر کیا ہم اپنے رب کو المتکبر مانتے ہیں؟ کبر کا معنی یاد کریں، وہ جو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جائے۔ اللہ تو ہمیشہ سے بڑے تھے، پھر یہ دھیرے دھیرے کا مفہوم کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے بڑے نہیں ہوتے، ہمارے لیے دوسری چیزیں بڑی ہوتی ہیں، ہماری محرومی بڑی ہوتی ہے۔ کوئی شخص ہمارے لیے بڑا ہوتا ہے، اس کی محبت یا اس کی دی گئی تکلیف ہمارے لیے بڑی ہوتی ہے، ہماری خواہشات ہمارے لیے بڑی ہوتی ہیں۔ ہم دوسروں کی پرفیکٹ لائف دیکھ کر اپنے اندر احساس کمتری محسوس کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے اٹھتے بیٹھتے وہ تمام چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور محرومیوں کو سب سے بڑا بنا لیں؟ نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے، ان رشتوں سے ہمیں دور کرتے ہیں، ہماری خواہشات کی حقیقت ہمیں بتاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے بڑا کون تھا۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش سب سے اوپر ہو۔ اگر اللہ سے تعلق درست ہے تو آپ کی زندگی حسین ہے، وگرنہ ہر محبوب رشتے سے آپ کی کم از کم ایک دفعہ تو لڑائی ہو ہی چکی ہوگی۔ کوئی بھی رشتہ لڑائیوں، ناراضگیوں اور شکووں سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی رشتے کو آپ ہر دفعہ زیرو سے شروع نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں سے توقعات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کی اصل دکھاتے ہیں، اس دنیا کے فریب کھول دیتے ہیں، پھر دل چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، مگر ہم جھکیں گے کب؟ جب اسے المتکبر مانیں گے، سب سے بڑا، سب سے عظیم۔ تو بتائیے، کیا آپ اپنے رب کو المتکبر مانتے ہیں؟